ایک بچہ اپنے استاد سے کہنے لگا کہ میرے ابو کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک مرغی تحفے میں دینی ہے. استاد یہ سن کے بڑا خوش ہو گیا اور مرغی کا انتظار کرنے لگا. اب کچھ دن تک جب مرغی نہیں آئی تو استاد نے پوچھا بیٹا آپ کی مرغی نہیں آئی؟ تو اس پر بچے نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا کہ استاد جی وہ تو اب تندرست ہو گئی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہیں سے یہ لطیفہ سن رکھا ہوگا, اسی لیے انہوں نے پھر زیادہ بڑا استاد بننے کی کوشش کی. بچے کے ابا اور چچا کے درمیان طے شدہ ملاقات کا انتظار تک نہیں کیا جس میں مرغی کی صحت کا تعین ہونا تھا. فوراً وصولی بھی کر لی. ایسے امن معاہدے پہ لبیک کہہ دیا جس کا حتمی مسودہ وہ ابھی آنا تھا. یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کیس میں بچے کے ابا اور چچا بیمار تو دور حرام مرغی بھی نہیں چھوڑتے. اور پھر وہی ہوا جو عام طور پہ ایسی غلطیوں کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ جلدی پکا سو جلدی سڑا, جس سے اب دھواں اٹھ رہا ہے. تو اب نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار وہ جناب وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, نہ ہم کریں گے, ہمارا ابراہیمی معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں جو مسودہ دکھایا گیا اس میں تو رد و بدل کر دیا گیا ہے. تو جناب کیا آپ عالمی معاہدہ کرنے گئے تھے یا یہ 26ویں آئینی ترمیم جس کا آخری وقت تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور بغیر دیکھے آپ نے اس پہ انگوٹھا لگا دیا؟ تھوڑا صبر, تھوڑا انتظار کیا آپ نہیں کر سکتے تھے؟ بہرحال اب کہتے ہیں کہ ہمیں عرب ممالک نے ضمانت دی تھی کہ حماس اس معاہدے پر راضی ہو جائے گا. تو ضمانت تو بالکل دی گئی ہوگی کیونکہ یہی ممالک حماس اور امریکہ کے درمیان مصالحت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن جناب آپ کو یہ حماس کے دور کا ماموں بننے کی کیا ضرورت تھی جب قریب والے ماموں خاموش ہیں؟ بلکہ قطر تو یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کے غزہ منصوبے میں کچھ وضاحت اور مذاکرات کی ضرورت ہے اور آپ تو اب بھی یہ بات نہیں کر رہے. اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ غزہ معاہدے میں ہماری ساری شقیں شامل نہیں ہیں لیکن ہماری فورسز غزہ کے لیے بنائی جانے والی عالمی فورس کا حصہ بن سکتی ہے. واہ بھائی, ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا. ایک ایسا معاہدہ جس میں ہر چیز بچے کے ابا اور چچا کی مرضی سے ہو رہی ہے, اس کے تحت پاکستانی فوج غزہ بھیجنے کے آپشن پر غور کیا جا رہا ہے, چاہے اسرائیل مغویوں کی رہائی کے بعد غزہ سے نکلے یا نہ نکلے. اچھا پھر نہ ہی ہتھیار ڈالنے والے حماس فائٹرز کے بارے میں ضمانت دی گئی ہے کہ اسرائیل ان کی ٹارگٹ کلنگ نہیں کرے گا جو وہ پوری دنیا میں فلسطینیوں کا پیچھا کر رہا ہے. باقی رہ گئی فلسطینی ریاست کا قیام تو وہ اسرائیل پہنچتے ہی نیتن یاہو وہ اس سے بھی مکر گیا ہے. لیکن جناب ہمارے لوگوں کو اتنی جلدی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وطن واپس پہنچنے کا انتظار تک نہیں کیا. لندن سے ایکس پوسٹ کے ذریعے پھر امریکہ کو بھرپور اپنی حمایت کا یقین دلایا گیا جس کو پھر صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کے خصوصی طور پہ اکنالج کیا. کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اس معاہدے کی 100% حمایت کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ گارنٹی تو پھر وہ دو طرفہ ملاقات میں لے لی گئی ہوگی نا, لیکن ڈھال جو ہے وہ اس وقت عرب ممالک کو بنایا جا رہا ہے کہ ان کی ضمانت کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے. خیر اگر آپ یہ ٹائم لائن دیکھیں تو امریکہ کا دورہ مکمل کر کے وزیر اعظم شہباز شریف سیدھے بڑے بھائی کے پاس جنیوا پہنچے تھے جن کو پھر انہوں نے دورہ امریکہ کی مکمل ظاہر کی رپورٹ دی ہوگی. اب ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی کوئی لطیفہ میاں محمد نواز شریف نے بھی انہیں سنایا ہو جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کی حصہ مزاح بڑی اچھی ہے, وہ لطیفے سننا اور سنانا پسند کرتے ہیں. لیکن بھائی یہ شہباز شریف نے ایسا کیا سنایا کہ وہ جنیوا سے خصوصی طیارہ لے کے سیدھے لاہور پہنچے, ورنہ پہلے تو ان کا لندن جانے کا پلان بتایا گیا تھا. لیکن لگتا یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا جنیوا میں بیٹھ کر شہباز شریف کا انتظار وہ رائے گاہ ہی گیا. چونکہ صدر ٹرمپ جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں وہ خود ہی بتاتے ہیں اور کسی اور کو بتانے کا موقع بڑا کم ہی دیتے ہیں. 2 دن پہلے انہوں نے پوری دنیا میں موجود امریکی فوج کے سینئر کمانڈرز کو بلا کر خطاب کیا جن کی تعداد جناب سینکڑوں میں بنتی ہے. اس تقریب میں جانے سے پہلے صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ آج میں جنرلز اور ایڈمرل سے ملنے جا رہا ہوں اور جو مجھے پسند نہ آیا اسے میں موقع پر ہی نوکری سے فارغ کر دوں گا. اچھا اور پھر وہ تقریب میں صدر ٹرمپ جو ہیں وہ پہنچ گئے جہاں ان سے پہلے وزیر دفاع نے خطاب کیا اور ایسا خطاب کیا کہ بڑے بڑے جرنیلز پہ سناٹا طاری کر دیا اور چھوٹتے یہ کہا کہ آج جو باتیں کروں گا اگر وہ کسی کو بری لگیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ استعفیٰ دے اور گھر چلا جائے. اچھا پھر انہوں نے وہ بات بھی کر دی, کہا کہ آئندہ مجھے پینٹاگن میں بڑی توند والے فیٹ جرنیلز اور ایڈمرلز نظر نہ آئیں. اس سے ویسے مجھے یاد یہ آیا کہ ابھی کچھ سال پہلے پنجاب پولیس میں بڑی توندوں والے اہلکاروں کو بھی وارننگز دی گئی تھی نا, جس کے بعد پھر کئی اہلکاروں کو ورزش کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا, وہ ویڈیوز وغیرہ آ رہی تھیں ان کی. اب کہاں پنجاب پولیس اور کہاں امریکی فوج. اچھا اب یہ جو فٹنس پہ وارننگز ہیں وہ امریکی جنرلز کو دی جا رہی تھی اور شاک ویوز وہ پوری دنیا میں جا رہی تھی کہ پتہ نہیں امریکی فوج کو کس جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. بہرحال وزیر دفاع نے تقریب کی ایسی ٹون سیٹ کی کہ پھر جب صدر ٹرمپ خطاب کرنے اسٹیج پر آئے تو وہ مذاق میں یہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے ایسی خاموشی والی تقریب نہیں دیکھی. جس کے بعد پھر بالکل وہی بات دہرائی گئی جو وزیر دفاع نے کی تھی. کہا کہ اگر کسی کو میری باتیں ناگوار گزریں تو دروازہ کھلا ہے, چلا جائے, لیکن جو جائے گا اسے تھوڑی دیر ہی سکون ملے گا مگر اس کا مستقبل وہ برباد ہو جائے گا. اچھا یہ سن کر مجھے کھٹکا ہوا کہ اللہ خیر کرے, کیونکہ صدر ٹرمپ کسی کو دھمکائیں یا کسی کی بہت زیادہ تعریف کریں تو دونوں صورتوں میں ان کا مقصد کوئی نہ کوئی پھر کام لینا ہوتا ہے اور پھر بلی تھیلے سے باہر آ گئی. انہوں نے کہا کہ فوج کو امریکہ کے اندر موجود دشمن سے لڑنا زیادہ ضروری ہے. لگتا ہے کہ وہ فوج کو غیر قانونی جو امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں. اچھا اپنے جرنیلز کو دھمکانے کے بعد انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل کا ذکر کیا. میں نے کہا کہ لو جی کوئی اور مصیبت نہ آ جائے, لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ
اس کے الٹ ہوا. امریکی صدر نے یہ کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم آئے تھے, ان کے ساتھ فیلڈ مارشل تھے جو پاکستان میں نہایت ہی اہم شخص ہوتے ہیں. چند دن پہلے وہ وائٹ ہاؤس میں تھے جہاں فیلڈ مارشل نے ایک گروپ سے کہا کہ اس آدمی نے یعنی صدر ٹرمپ نے ایسی جنگ رکوائی جو بہت خطرناک ہونے والی تھی, جس سے لاکھوں زندگیاں بچیں. یہ واقعہ سن کر پھر صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, اور جس انداز میں فیلڈ مارشل نے یہ بات کی ہے وہ مجھے بہت پسند آئی ہے. اب پتہ نہیں کہ یہ سن کر میاں محمد نواز شریف کو کیسا لگا ہوگا, یہ تو خیر میاں نواز شریف خود ہی بتا سکتے ہیں نا, لیکن یقینی طور پہ یہ سن کر اور دیکھ کر کم از کم شہباز شریف کو بالکل بھی برا نہیں لگا ہوگا, کیونکہ شبانہ روز محنت کرنے کی وجہ سے ان کا اپنا انداز بیاں بھی کسی سے کم تھوڑی. اور بھائی یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ صدر ٹرمپ جس شخصیت کے انداز بیاں کے گرویدہ دکھائی دیتے ہیں, اس شخصیت کو شہباز شریف کی کثر نفسی کچھ زیادہ ہی پسند ہے. اب آپ حساب کا فارمولا لگائیں نا, تو اے کو بی پسند ہے اور بی کو سی پسند ہے, تو بس ثابت ہوا کہ اے کو سی پسند ہے, لہٰذا شہباز شریف کی تو لگتا ہے کہ نوکری پکی. البتہ امریکی جرنلز کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سے انداز بیاں کی ٹپس لے لیں, تاکہ آئندہ ملاقات میں صدر ٹرمپ اگر تعریف نہ بھی کریں تو کم از کم نوکری سے فارغ کرنے کی دھمکی تو نہ دینا. خیر دوسری طرف صدر ٹرمپ نے حماس کو دھمکی دے دی ہے کہ 4 دن کا وقت ہے, ہتھیار ڈالو ورنہ انجام برا ہوگا, جبکہ اسرائیل نے امدادی سامان لے کر غزہ جانے والے 40 کشتیوں پر مشتمل فوٹیلا پر دھاوا بول دیا ہے. متعدد رضاکاروں کو گرفتار کر لیا ہے. اب ان کشتیوں پر سوار 500 افراد میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہیں. اب اللہ سے دعا یہ ہے کہ ان تمام افراد کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, لیکن عالمی سطح پر جب پاکستان کو لے کر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک فرینڈلی فائر چل رہا ہے. لگ یہ رہا تھا کہ پنجاب کی رانی اور سندھ کے راجہ کے درمیان کوئی وزارت عظمیٰ کی دوڑ لگی ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آئندہ وزیر اعظم مریم نواز ہوں گی. ندیم افضل چند نے کہا کہ نہیں, مریم کو وزیر اعظم بنانے والے ریٹائر ہو چکے ہیں. اب پتہ نہیں کہ اس سے ان کی مراد کون تھا, لیکن ایسے 2 بڑے ہی ریٹائر ہوئے ہیں, ایک قاضی فائز عیسیٰ اور دوسرے سابق ISI چیف ندیم احمد انجم. اچھا کہا یہ جاتا ہے کہ ندیم انجم تو اتنے قریب تھے کہ وہ تو شریف فیملی کے جو فنکشنز تھے ان میں بھی جایا کرتے تھے, لیکن بہرحال نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایسے بیانات کا تبادلہ ہو رہا تھا جو آپ بھی دیکھ رہے تھے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ آپ سے تم اور تم سے تو تک اتر آئی تھی, جس کا پھر ابھی گزشتہ روز ڈراپ سین ہوا. اسحاق ڈار کی سربراہی میں نون لیگ اور نوید قمر کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوا, جس میں ایک بار پھر تو اور تم سے ہم ہونے کا عہد و پیما ہوا. تمام جو مسائل تھے وہ افہام و تفہیم سے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا, جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک سموک سکرین تھی جس کا مقصد لوکل میڈیا کی توجہ بین الاقوامی تھیٹر سے ہٹا کے لوکل تھیٹر پر مرکوز کرنا تھا. اچھا اس دوران پاکستان تحریک انصاف میں وہ تقسیم کا جو معاملہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اچانک سے اٹھا, اور لگتا ہے کہ اس معاملے کو بھی غزہ امن معاہدے سے توجہ ہٹانے کے لیے ہی استعمال کیا گیا. پہلے پشاور جلسے میں علی امین گنڈاپور کا کردار جو تھا وہ کافی زیر بحث آیا, پھر ان کی اچانک عمران خان سے ملاقات ہو گئی, جس کے بعد 2 صوبائی وزراء نے خیبر پختونخوا کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا, جبکہ علی امین گنڈاپور کے دوست شیر افضل مروت جو ہیں ان کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان وزراء کو 6 ماہ پہلے ہی نکالنے کا فیصلہ کر چکے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ موقع انہوں نے چنا تھا. اچھا پھر گزشتہ روز علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق علیمہ خان کو MI سہولت فراہم کر رہی ہے جسے عمران خان کے مقصد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ویسے اب یہ ذرا کوئی علی امین گنڈاپور سے تو پوچھے کہ اگر علیمہ خان کے پیچھے MI یا ملٹری آئی ہے تو آپ کے پاس کون سی انٹیلیجنس آئی ہے جس کی 6/6 نظر سے آپ نے علیمہ خان کی MI سے قربت کو بھونپ لیا ہے. اس کے بعد آج پھر عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو طلب کیا اڈیالہ جیل, لیکن اس دوران ہوا یہ کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی توجہ اندرونی سیاست پر مرکوز رکھنے کی شعوری کوشش کی گئی, مگر عمران خان نے قوم کو تیاری پکڑنے کا پیغام دے دیا ہے. ابھی گزشتہ رات عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک اہم بیان جاری ہوا جس میں انہوں نے اپنے خلاف کیسز کا جو سٹیٹس ہے اس کو واضح کیا ہے کہ توشہ خانہ 2 کا جھوٹا کیس عدالت میں تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. حالانکہ چند ہفتے پہلے اس کیس کے مرکزی سرکاری گواہ کو عدالت میں جھوٹا ثابت کر دیا گیا تھا. میرے ملٹری سیکریٹری کا بیان بھی میرے حق میں تھا. پھر کہا کہ تمام وکلاء کی رائے بھی یہی تھی کہ یہ کیس ان وجوہات کی وجہ سے خارج کر دیا جانا چاہیے تھا, لیکن اس سب کے باوجود بدنیتی پر مبنی یہ کیس اب تک چلایا جا رہا ہے. اچھا پھر انہوں نے سائفر کیس کی مثال دی کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے یہ کیس بھی چلایا گیا لیکن ہائی کورٹ میں نہ ٹھہر سکا. پھر القادر جو کیس ہے اس کا بھی عمران خان کی طرف سے ذکر کیا گیا. اچھا اور وہی بات جو میں اپنے گزشتہ ولاگز میں کہتی آ رہی ہوں, تو یہ عمران خان نے بھی یہی بات کی کہ اس کیس کے حوالے سے ہم جنوری سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاریخ لینے کی کوشش کر رہے تھے. اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ڈوگر نے 10 ماہ بعد 16 اکتوبر کو اس کی سماعت مقرر کی ہے, جبکہ توشہ خانہ میں جلد بازی کا مقصد بھی یہی ہے کہ پہلے توشہ خانہ میں سزا دی جائے تاکہ اس کے بعد القادر کیس میں ضمانت ہو جائے تو پھر میری جو رہائی ہے وہ ممکن نہ ہو سکے. اچھا اسی خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر گزشتہ روز ایک اور پیش رفت بھی سامنے آئی ہے. عمران خان نے 4 سینئر وکلا کو اپنا کوارڈینیٹر مقرر کیا ہے, کیونکہ اگر توشہ خانہ میں سزا ہو گئی تو پھر ملاقاتیں تو بند ہو جائیں گی. دوسرے کیسز میں پہلے سے ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. ایسی صورت میں وکلا کوارڈینیٹرز کے ذریعے جیل سے باہر رابطہ رکھنے میں آسانی ہوگی. تو اب ان سینئر وکلا
وکلا میں حامد خان، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر شامل ہیں۔ اچھا، پھر عمران خان نے اپنے بیان میں میاں محمد نواز شریف، مریم نواز اور آصف علی زرداری کی مثال بھی دی ہے کہ کس طرح ان تینوں شخصیات نے خلاف قانون توشہ خانہ سے گاڑیاں لیں اور ان تینوں کیسز کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، مگر ان کے کیسز لگائے ہی نہیں جاتے، جبکہ شفاف طریقے سے حاصل کیے گئے تحائف کے خلاف سلیکٹو ٹرائل ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے۔ پھر عمران خان نے زلفی بخاری کی مثال دی کہ اس نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دینے سے مسلسل انکار کیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں موجود زلفی بخاری کی جائیداد کو نیلام کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جو سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے۔ اچھا، پھر عمران خان کے مطابق یہی لا قانونیت یہ عاصم لا ہے۔ اب عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر آپ عاصم لا کے ساتھ ہیں تو آپ پر کرامات ہوتی ہیں، آپ کا گندم کا بڑا سے بڑا اسکینڈل بھی ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، آپ توشہ خانہ سے گاڑیاں بھی لے جاتے ہیں تو پھر بھی آپ پر کوئی کیس نہیں بنتا، اور اگر آپ اس لا کے خلاف ہیں تو آپ پر بے بنیاد من گھڑت کیس جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، آپ اور آپ کے خاندان پر ہر وہ ظلم کیا جاتا ہے جو اس ملک کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ لہٰذا پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس نظام کے خلاف اپنے اور اپنے ملک کے بہتر مستقبل کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا، اس لیے میری پوری قوم کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ تیاری پکڑیں۔ اب یہ تیاری یہ کس خاص اقدام کے لیے ہے، اس کا ابھی اعلان ہونا ہے، لیکن یہ بیان حقیقی طور پہ علیمہ خان کے ذریعے ہی باہر آیا ہے۔ تو پھر اگر علی امین گنڈاپور کی بات کو درست مانیں تو کیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم آئی اپنے باس کے خلاف ہی بیانات دلوا رہی ہے؟ لیکن چونکہ اس وقت توجہ ہٹانی ہے تو ایسے میں علی امین گنڈاپور کو حکومتی حلقوں سے بھی پاسبانی مل گئی ہے، اور کل تک جو پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گردوں کی جماعت کہنے پر تلے ہوئے تھے، آج وہ پاکستان تحریک انصاف کے غم میں بڑے ہلکان ہو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک سال مزید پاکستان تحریک انصاف کا یہ اندرونی انتشار چلتا رہا تو پارٹی کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ لیڈرشپ کے جھگڑے پارٹی کو اندر سے کھا رہے ہیں۔